الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم چھٹا کلمہ رد کفر اللہم انی اعوذ بک من ان اشرک بک شیئا وانا اعلم به واستغفرک لما لا اعلم به تبت عنه وتبرأت من الكفر والشرك والكذب والغيبة والبدعة والنميمة والفواحش والبهتان والمعاصي كلها وأسلمت وأقول لا إله إلا الله محمد رسول الله اللہم انی اعوذ بک اے اللہ ہم پناہ چاہتے ہیں تیری من ان اشرک بک شیئا اس بات سے کہ تیرے ساتھ شرک کروں شرک کریں من ان اشرک بک شیئا وانا اعلم به واستغفرک اور اس بات سے کہ جو میں جانتا ہوں معافی مانگتا ہوں یعنی جو شرک کیا تیرے ساتھ جاننے کے باوجود لما لا اعلم به اور جس بات کو نہیں جانتا ہوں یا اللہ تبت عنہ وتبرأت یا اللہ ایک تو میں سب باتوں سے توبہ کرتا ہوں مجھے معاف فرما میری غلطیوں کو معاف فرما وتبرأت اور مالک ربا میں ہر قسم کے کفر سے برات کرتا ہوں وتبرأت من الکفر والشرک شرک سے بھی برات کفر سے بھی برات کفر اور شرک کے اندر فرق یہی ہے کفر کہتے ہیں کسی چیز کے انکار کو اور شرک کرتے ہیں اللہ کا کسی کا اللہ کی صفات و ذات میں کسی کو اللہ کا بھیوال سمجھنا یہ شرک آ جاتا ہے تو بہرحال فرمایا کہ میں برات کرتا ہوں وتبرأت من الکفر والشرک والکذب اور جھوٹ سے والبدعت والغیبت والبدعت غیبت سے اور بدعت سے والنمیمت چغلخوری سے والفواحش اور اسی طریقے سے بے حیائی کے کاموں سے والنمیمت والفواحش والبہتان والمعاصی کلہا اور ہر قسم کی چغلخوری سے اور بہتان بازی سے والمعاصی کلہا اور ہر قسم کی معاصی اور نافرمانی سے واسلمت اور مالک میں فرما بردار بننا چاہتا ہوں تیرا کہ میں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھتا ہوں اور تو مجھے معاف فرما دوستو بھائیو جب بندہ یہ کلمہ پڑھ لیتا ہے تو اللہ رب العالمین کی طرف سے یہ انعام اور رحمت ہوتی ہے کہ بندہ اللہ رب العالمین کے کرم میں رحمت کے اندر آ جاتا ہے اور اس کے بعد اللہ اپنی رحمت کر کے اس کے پچھلے سابقہ گناہ معاف کر دیتے ہیں صحابی کے ایک مشہور واقعہ ہے کہ ایک صحابی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا کہ اس نے اپنی بیٹی کو زندہ درگور کیا ہوا تھا اور وہ ہر وقت اسلام کے بعد روتا رہتا تھا اس کے دل میں سکون نہیں تھا رو رو کر ایک دن اللہ کے رسول کے پاس آیا سارا واقعہ سنایا اور اللہ کے رسول نے اس کو تسلی دی کہ میرا صحابی تو شرک کے اور کفر کی حالت میں جو گناہ کیے اور اب تو نے شرک اور کفر سے برات اختیار کر لی اور اسلمت واقول لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ جب تو نے پڑھ لیے تو یہ اسلام کا قانون اور ضابطہ ہے کہ الاسلام ما کان یہدم ما کان قبلہ اسلام ایسی چیز ہے کہ جو اس سے پہلے کفر کی شرک حالت میں جو گناہ ہوئے فرمایا اس کو اسلام گرا دیتا ہے یعنی ختم ہو جاتے ہیں اللہ رب العالمین اپنی رحمت سے کلمے کی برکت سے معاف کر دیتے ہیں اس کی ایک نئی زندگی شروع ہو جاتی ہے جس کی برکت کی وجہ سے اللہ رب العالمین پچھلے گناہ معاف کرتے ہیں اور آگے کے لیے قانون اور ضابطے قرآن و سنت کے بیان فرماتے ہیں تو میرے دوستو بھائیو آج 6 کلمے مکمل ہو گئے پہلے کلمے سے ہم نے مختصر معنی مفہوم ذکر کیا تھا تو الحمدللہ یہ مکمل ہو گیا تو یہ سارے دین کا خلاصہ ہے تو اللہ کی توحید بھی آ جاتی ہے کفر شرک سے انکار بھی آ جاتا ہے اور اسلامی زندگی گزارنا یعنی جیسا کہ استغفار کلمہ ہے استغفر اللہ ربی من کل ذنب اذنبت تو اس کے اندر اسلامی زندگی کا ایک پہلو ہے وہ یہ ہے کہ اسلام کے اندر جب بندہ داخل ہوتا ہے تو اپنی غلطیاں ہوتی ہیں تو غلطیوں گناہوں کو تسلیم کرتا ہے پھر اللہ سے معافی مانگتا ہے اور پھر اس میں اللہ رب العالمین کی دربار میں گڑ گڑانا اور رونا اور معافی مانگنا تو یہی تو اسلام سبق سکھاتا ہے تو بہرحال اللہ تعالی ہمیں عقیدہ توحید کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے اور اس عقیدہ توحید کو سمجھنے کے ساتھ ساتھ عمل کیسے کرنا ہے کہ جب اپنا ایک مشن مل گیا تو اس پر ڈٹ جانا چاہیے اللہ کی توحید کے علاوہ کسی چیز کو ماننا نہیں چاہیے کفر و شرک کو ہر چیز سے رد کر کے انکار کر کے انسان کو محفوظ ہونا چاہیے اور پھر اسی طریقے سے
توحید کے بعد توبہ استغفار کی کثرت کرنا چاہیے، اور ہر وقت اللہ کی پناہ مانگنا چاہیے ہر قسم کے گناہوں سے، غیبت سے، نمیمت سے، فواحش سے، بے حیائی سے، معاصی سے، ہر قسم کی برائی سے انسان اپنے آپ کو محفوظ رکھے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ مجھے اور آپ سب کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔